اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل كبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں جو آدمی مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کوئی اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جنہیں یہ سمجھتے، بلکہ ایک پیشاب کے قطروں سے حفاظت اور احتیاط میں غفلت برتتا تھا، جبکہ دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا، پھر فرمار ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس مقصد کے لیے فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے عذاب کے اسباب بتائے ہیں، جن میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک جگہ چغل خوری کو ایک کافرانہ یا منافقانہ خصلت بتایا گیا ہے، اور کتب قدیمہ کے بہت بڑے عالم کعب احبار سے مروی ہیں کہ تورات میں چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اور دوسرا گناہ پیشاب کے قطروں سے احتیاطی تھی۔ آگے جو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ایک تر شاخ لی اور انہیں ان دو قبروں پر گاڑ دیا کہ جب تک یہ تر رہے گی تب تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان مردوں کی تخفیف عذاب کے لیے دعا فرمائی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا۔ صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث موجود ہے، وہاں بھی اسی طرح دو قبروں کے عذاب کا ذکر تھا۔ حضرت جابر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان درختوں میں سے دو ٹکڑے کاٹ کے لاؤ اور فلاں جگہ ڈالاؤ۔ جب میں نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں دو قبریں ہیں جن پہ عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی تخفیف میں دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ اتنی کا بات تو قبول فرمائی کہ اس طرح تر شاخ رہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائے تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات تو صراحتاً معلوم ہو گئی کہ تر شاخوں کو عذاب کی تخفیف میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اسی طرح یہ عام بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اسی طرح کرے، بلکہ یہ ایک تخصیص تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اس وجہ سے عذاب میں تخفیف فرمائی گئی تھی۔ اس حدیث کا خاص سبق اور اس کی خاص ہدایت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کی خصلتوں سے پیشاب وغیرہ کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، اور چغل خوری جیسی منافقانہ اور مفسدانہ خصلت سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ابھی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم ان حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكَالَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔